السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کراچی میں 18 اکتوبر کو جو مزار قائد پر واقعہ پیش آیا تھا اس کی ایف آئی آر تو پہلے ہی داخل دفتر کر دی جا چکی ہے، لیکن اس کے بعد 19 اکتوبر کو جو آئی جی کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، جس پر آئی جی سندھ کے تحفظات کے حوالے سے فوج نے ایک انکوائری شروع کروائی تھی، اس انکوائری کے بارے میں آج یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ انکوائری، فوج کی کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ مکمل ہو گئی اور کورٹ آف انکوائری کی سفارشات پر متعلقہ افسران کو ذمہ داریوں سے ہٹایا گیا، جبکہ ضابطے کی خلاف ورزی پر افسران کے خلاف کارروائی جی ایچ کیو میں کی جائے گی۔ آئی ایس پی آر آئی جی کے ساتھ ہونے والے اس ناخوشگوار واقعے کے رد عمل میں جب پوری سندھ پولیس ایک سیاسی جماعت کے بی ٹیم کی حیثیت سے ابھری اور انہی کے اشارے پر جب چھٹیوں کا کھیل شروع ہوا، ایک طریقے سے بغاوت کی سی کیفیت یا بحران جو پیدا کر دیا گیا تھا سندھ پولیس میں، اس سلسلے میں جو انکوائری چل رہی ہے اب اس میں تیزی آنے کی اطلاع ملی ہے اور اس میں جو پولیس افسران ملوث پائے گئے ہیں ان کی ٹرانسفر، پوسٹنگ اور ان کے خلاف مزید کارروائی کیے جانے کی اب امکان جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، جس میں ان کے روٹیشن پالیسی کے تحت صوبہ سندھ سے نہ صرف دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کیے جانے کا عمل اب شروع ہو جائے گا، بلکہ جو اس کے مرکزی کردار ہے، جن پولیس افسروں نے دوسروں کو موٹیویٹ کر کے انہیں ایسا سب کچھ کرنے پر مجبور کیا تھا، ان افسران کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی بھی شروع کیے جانے کا امکان ہے، جن میں ان کی ملازمتوں سے برطرفی تک کی سزائیں شامل ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس کے انتہائی باخبر ذرائع نے اس چینل کو نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ جو ایک جمود طاری تھا سندھ پولیس میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جمود اب ٹوٹنے والا ہے۔ شاید اسی انکوائری کے رزلٹ کی وجہ سے جو ہے وہ تمام تر معاملات فی الحال روکے گئے تھے، جس کی ہوا یعنی جس کی خبر بہت گرم تھی کہ آئی جی، سی سی پی او، دوسرے افسران کے ٹرانسفر ہونے جا رہے ہیں، لیکن ان ٹرانسفروں کو فی الحال اس انکوائری کی وجہ سے جو ہے ان پر عمل درآمد روک دیا گیا تھا، اور اب جب یہ انکوائری مکمل ہو چکی ہے اور ان ذمہ دار افسروں کو جو ہے اپنے اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا اور ان کے خلاف مزید کارروائیاں ابھی چل رہی ہیں، جیسے کہ آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اب جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا ایک سلسلہ سندھ پولیس کے حوالے سے تعطل کا شکار تھا، وہ تعطل اب ختم ہو جائے گا اور آئی جی مشتاق ماہر سمیت جن پولیس افسروں نے بھی چھٹیوں کی درخواستیں دی تھی، ان تمام کی چھٹیوں کی درخواستوں پر، گرچہ یہ سندھ پروونس کا معاملہ ہے لیکن مرکز جو ہے وہ روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے ان کا ٹرانسفر سندھ سے جو ہے دوسرے صوبوں میں کرنے کا مجاز ہوگا اور اس پر اب عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ اب میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے شیئر کروں گا جس سے دیکھنے والے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سندھ پولیس کا جو ڈسپلن ہے اس کا معیار کیا رہ گیا ہے، یا ڈسپلن کس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ سندھ پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہے اپنے درمیان ہونے والے معمولی نوعیت کی تلخ کلامی یا جھگڑوں کے فیصلے بھی خود کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جن میں خود آئی جی سندھ بھی شامل ہے، کہ انہیں اپنے معمولی جھگڑوں کے لیے بھی جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ کہ پولیس میں جو ہے ڈسپلن کا معیار کیا بن گیا ہے۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کا ہے، جہاں پر ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی اور ان کے ایس ایس پی فدا جاوری کے درمیان آئے دن جو ہے وہ تلخ کلامی اور ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ پہلا واقعہ جو ان کے درمیان پیش آیا تھا وہ ڈی آئی جی
आसिम कायम खानी ने अपने SSP फिदा जावरी को अपने चेन ऑफ कमान में रखने के लिए, यानी अपना ताबे बनाने के लिए, उनकी गैर हाज़िरी को जवाज़ बनाकर उनकी शिकायत जो है एडिशनल IG से कर दी थी कि मेरा जो SSP वेस्ट फिदा जावरी इतना लाडला है या इतना ज़्यादा बाअसर है कि वो एक हफ़्ते तक जो है वो दफ्तर नहीं आता, और जिसका इल्म न सिर्फ मुझे भी नहीं होता और न ही IG को उसका इल्म होता है, और कोई भी उनसे इस लापरवाही के बारे में बाज़गोश नहीं कर सकता। अब इसकी इत्तला जब ख़ुद फिदा जावरी को होती है तो वो इसकी शिकायत जाके चीफ़ मिनिस्टर में हाउस में जाके चीफ़ मिनिस्टर से करते हैं, और वो कहते हैं कि वो उस वक्त तक अपनी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक कि उनके DIG आसिम कायम खानी का वैसे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। जिसके बाद जो है चीफ़ मिनिस्टर परेशान हो जाते हैं और वो इस सारे मामले को अपने PSO फ़ारूक बशीर के सुपुर्द करते हैं कि भाई कोई ऐसा इसका हल तलाश करो कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे के मज़दाक कि सारे मामलात खुश असलूबी से हल हो जाए। जिसके बाद जो है फ़ारूक बशीर जो है वो DIG वेस्ट को अपने दफ्तर बुलाते हैं। इस सिलसिले में मीडिया रिपोर्ट्स और ख़ुद हमारे नुमाइंदे का कहना है कि फ़ारूक बशीर जो है वो वेस्ट के जो DIG हैं आसिम कायम खानी से कहते हैं कि अगर आपने मज़ीद वेस्ट में DIG शिप को इंजॉय करना है तो वो उन्हें अपने इस SSP वेस्ट को हर हाल में कबूल करना होगा। वो दफ्तर आते हैं नहीं आते, जिस अंदाज से भी अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं उन्हें बर्दाश्त करना होगा। बसूरत दीगर वो इस ज़िले में यानी वेस्ट में वो एज ए DIG के नहीं रह सकेंगे, ऐसा ही हुक्म है उनके लिए। जिसके बाद जो है वो कहा जाता है कि आसिम कायम खानी ने कड़वा घूंट पी के हालात से समझौता कर लिया, और ऐसा ही करने के लिए उन्हें IG हाफिज़ से भी कहा गया था, इसलिए कि ख़ुद आसिम कायम खानी और IG सिंध मुश्ताक महर के ताल्लुकात किसी से उसी तरीके से ढके छुपे नहीं हैं जिस तरीके से फिदा जावरी और चीफ़ मिनिस्टर और ख़ुद फिदा जावरी और आसिफ ज़रदारी के ताल्लुकात के बारे में हर किसी को इल्म है। ये तो पहला वाक़या हुआ। अब दूसरा वाक़या जो है ख़ुद IG सिंध मुश्ताक महर और एक और DIG मकसूद मेमन के दरमियान होने वाली मामूली तलख़ कलामी का है। वो तलख़ कलामी जो है IG सिंध के जानिब से उस आर्डर के बाद पैदा हुई थी जब IG सिंध मुश्ताक महर ने मकसूद मेमन से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में उनके दफ्तर को खाली करने का हुक्म दिया था कि ये सेंट्रल पुलिस ऑफिस जो है ये उनकी डोमेन है, यहाँ पर उनके ही स्टाफ ऑफिसर जो है अपने दफ्तर चला सकते हैं, किसी आउटसाइडर को यहाँ पर बैठने का कोई कानूनी और इखलाकी हक़ हासिल नहीं है। इस पर जो है मकसूद मेमन जो है उनके दफ्तर जाते हैं और उनकी हल्की पुल्की नोक झोंक हो जाती है, और इस तरीके से ये मामला भी IG सिंध से ख़ुद जब नहीं सुलझता तो वो इस मामले को लेकर ख़ुद फिर चीफ़ मिनिस्टर हाउस जाते हैं और वहाँ पर जाकर इनका तस्फिया होता है, और उस तस्फिये के नतीजे में जो है मकसूद मेमन को अपने डेकोरेटेड ऑफिस से दस्तबरदार होना पड़ता है, और इस तरीके से वो ऑफिस जो है नए एडिशनल IG मुज़फ़्फ़र शेख को तैयार शुदा हालत में मिल जाता है। अब इन दोनों वाक़यात से आप वीवर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंध पुलिस का डिसिप्लिन का मेयार क्या रहेगा, यानी वो मामलात जो IG सिंध के ख़ुद के डोमेन में हैं जिसको ख़ुद IG सिंध को हल करना चाहिए, वो मामलात IG सिंध से हल नहीं हो रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब IG सिंध एक DIG और एक दूसरे DIG और SP के दरमियान होने वाले मामूली नोयत के मामलात को हल नहीं कर सकता तो वो 1,40,000 पर मुश्तमिल जो फोर्स है उसकी जो है वो लीडिंग किस तरीके से कर सकेगा, ये एक सवालिया निशान है जो आप लोगों के सोचने की बात है। ये मैंने आप लोगों के नज़र कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस का डिसिप्लिन कहाँ चला गया है। नाज़रीन, इससे कबल के मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है, उनसे दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, लेकिन अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें ताकि मुझे पता चले कि मेरा प्रोग्राम जो है वो किस डगर पर चल रहा है, देखने वाले उसे पसंद कर रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं। एक और ख़बर,
سابقہ آئی جی جیل خانہ جات نصرت حسین منگن کے خلاف جو ہے نیب حکام نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ان کی 96 ایکڑ اراضی ٹھٹھہ کے مختلف علاقوں میں نیب نے برآمد یا دریافت کر لی ہے، جبکہ ایک سرکاری اور 4 نجی بینکوں سے ان کے اکاؤنٹ کی بھی تفصیلات طلب کر لی گئی ہے، جبکہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیر سرمت کے اکاؤنٹ سے سابق آئی جی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ رانی پور میں ان کے ایک CNG اسٹیشن کا بھی انکشاف ہوا ہے، جبکہ عائشہ خان اور میرا کے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی نیب نے طلب کر لی ہے۔ نیب جو ہے وہ سابق آئی جی جیل خانہ جات نصرت حسین منگن کے خلاف جو ہے تحقیقات کر رہی ہے، اور معلوم یہ ہوا ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات جو ہے وہ اسی سال ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جرمانہ۔ پولیس میں جرمانے کا رواج جو ہے ان دنوں بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی افسر اس کو پولیس رولز پولیس ایکٹ کے تحت جسٹیفائی نہیں کر سکتا، لیکن جرمانہ وصول کیا جا رہا ہے، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2018 کی رولنگ کی کلم کلا خلاف ورزی ہے۔ مختلف اضلاع میں جو ہے اگر کوئی سپاہی ایک دن کی غیر حاضری کرتا ہے یا وہ ڈیوٹی پر آدھا گھنٹہ لیٹ آتا ہے تو اس کو 1000 روپے کا فائن یعنی جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ پولیس کے بعض یونٹ ایسے ہیں جہاں پر اگر 10 روز تک آپ نہیں آتے ہیں، چھٹی پر کرتے ہیں، تو آپ کو سے 1000 روپے روز کے حساب سے 10,000 روپے وصول کیے جاتے ہیں، یعنی جرمانہ آپ پر عائد کیا جاتا ہے، اور آپ کو جو وہاں اضافی الاؤنس ملتا ہے وہ آپ کا اضافی الاؤنس بھی ضبط کر دیا جاتا ہے۔ ایسا SSU میں بھی ہو رہا ہے، ایسا 15 میں بھی ہو رہا ہے، ایسا جو ہے محافظ میں بھی ہو رہا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا SSP بھی یہی کر رہا ہے، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی ہو رہا ہے، اور ملیر میں بھی علی رضا جب SSP تھے وہاں پر یہی سب کچھ ہو رہا تھا کہ اگر کوئی سپاہی جو ہے ایک دن غیر حاضر ہوتا ہے تو اس سے 1000 روپے جو ہے کیش اس سے کاٹ دیے جاتے ہیں، تنخواہ سے نہیں بلکہ اس سے 1000 کیش نقد وصول کیا جاتا ہے۔ اب یہ تمام لاقانونیت ہے، لیکن ایسا کرنے والوں کا اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ وہ یہ سب کچھ جو ہے ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کے لیے کریں، تاکہ آئندہ جو ہے یہ پولیس اہلکار چھٹیاں نہ کرے اور وقت پر جو ہے ڈیوٹیوں پر آئے اور اپنے فرائض جو ہے خوش اسلوبی سے سر انجام دے۔ لیکن ایسا کرتے ہوئے یہ جو PSP افسران ہیں یہ سپریم کورٹ کے اس رولنگ کی وائلیشن کر رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کسی بھی پولیس افسر یا پولیس اہلکار کی تنخواہ میں سے چاہے وہ کتنا ہی بڑا پنشمنٹ کیوں نہ کریں، وہ افسران جو ہے اپنے طور پر جو ہے ان کی تنخواہ میں سے کٹوتی کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے، اور ایسا کرنے والے جو ہے وہ توہین عدالت کے مرتکب قرار دیے جائیں گے۔ لیکن ایسا ہوتا آ رہا ہے اور اب بھی یہ ہو رہا ہے، جس کی شکایت جو ہے متاثرہ پولیس افسران جو ہے پولیس اہلکار جو ہے اپنے IG اور اعلیٰ افسران سے کرتے ہیں، لیکن ان کی سنوائی کہیں پر بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ کی جانب، جہاں پر ایک مافیا جو ہے وہ عرصہ دراز سے سرگرم ہے اور ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کرتا، جبکہ اس دوران جو ہے فیروز شاہ DIG گزر گئے ہیں، جاوید عالم اوڑو DIG گزر چکے ہیں، ذوالفقار لاڑک بھی وہاں DIG رہ چکے ہیں، امین یوسفزئی بھی رہ چکے ہیں، اور اب جو ہے عاصم قائم خانی وہاں کے DIG ہیں ویسٹ کے۔ لیکن وہ مافیا جو ہے وہ روز اول کی طرح سے اب بھی اپنا کاروبار کھلے عام چلا رہا ہے، جس میں سب سے بڑا جو کاروبار ان کا ہے CDR کا، یعنی CDR سیلر ڈیٹا ریکارڈ۔ یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کہ ہر ڈسٹرکٹ کا جو ہے وہ ZIB برانچ دینے کا مجاز ہوتا ہے، یا یہ متعلقہ ٹیلی فون کمپنیوں سے حاصل کرنے کی انہیں اختیارات ہوتے ہیں، جس کا یہ اب ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں 2017 میں جو ہے PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نے ایک لیٹر جو ہے منسٹری آف انٹیریئر کو بھجوایا تھا کہ پاکستان میں 2 ایسے مقامات ہیں جہاں پر CDR کو باضابطہ فروغ کیا جاتا ہے، جس میں سے ایک انہوں نے نشاندہی کی تھی باولپور میں کسی حساس ادارے کے دفتر کی، اور دوسرا جو ان کا نشاندہی کی تھی وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے
ZIB برانچ کی جانب کہ یہاں سے جو ہے وہ ڈیٹا نکال کے یعنی CDR جو ہے وہ کھلے عام 50,000 سے لے کے 2 لاکھ روپے تک فروخت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں خود ایک لیڈی انسپیکٹر کراچی کی جو ہے غزالہ نے بھی الزام لگایا تھا کہ ان کا CDR جو ہے پولیس والوں نے نکال کر ایک بدنام زمانہ ٹاپ 10 لاہور کے دہشت گرد کالو کے حوالے کیا، جس کے بعد کالو نے انہیں اسی ڈیٹا کے ذریعے جو ہے بلیک میل کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اسے ہراساں کیا، جس کے خلاف انہوں نے FIR بھی درج کرائی اور سائبر کرائم FIA نے انہیں گرفتار بھی کیا۔ لیکن ابھی بھی جو ہے یہ CDR کو بیچنے کا سلسلہ کراچی کے مختلف اضلاع میں چل رہا ہے، جس کا سب سے بڑا مرکز جو ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ سب سے جو بڑا مرکز ہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے۔ اب ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایک ناصر بخاری اس وقت DSP آپریشن ہے، اس کے ساتھ جو ہے ایک DIG کے ریڈر ہیں وہ ہے رمضان جماری انسپیکٹر، اور ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر افضال ہے۔ یہ ایک مافیا بنا ہوا ہے جو ان تمام کاروبار کی جو ہے وہ ایک طریقے سے سرپرستی کرنے کا ان پر الزام ہے، جس میں جو ہے ان کا MTO جو ہے اکبر آفریدی بھی شامل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ناصر بخاری جو ہے عرصہ 15-20 سال سے جو ہے یہاں پر پہلے ایز اے ZIB انچارج کے یہاں پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے، لیکن جب اس کے بعد جب ان کا پروموشن ہوا، جب ان کا ٹرانسفر یہاں سے ہونے لگا، تو وہ اتنا بااثر ہے کہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایک نئی پوسٹ DIG آپریشن کی DSP آپریشن کی کریٹ کی، تخلیق کی، اور اپنا بوری بسرا جو ہے اسی دفتر میں قائم رکھا جہاں پر وہ پچھلے 15 سال سے ایز اے جو ہے ZIB انچارج کے کام کر رہے تھے۔ وہ اب وہاں پر اسی دفتر میں DSP آپریشن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہ جو مافیا ہے وہ اسی طریقے سے کام اس وقت بھی کر رہا ہے۔ اکبر آفریدی جو MTO ہے اس کے بارے میں بڑی شکایتیں عرصہ دراز سے آ رہی تھی کہ اکبر آفریدی جو ہے وہ فیول کارڈ ان کے پاس ہے، اور جو ریپیئرز کے مد میں جو فنڈ آتا ہے وہ فنڈ جو ہے گاڑیوں کی ریپیئرنگ پر خرچ نہیں کرتا، اور نہ ہی فیول کارڈ سے پولیس کی موبائلوں میں جو ہے وہ ڈیزل اور پٹرول اس مقدار میں فراہم کرتا ہے جس کا سرکاری طور پر حکم ہے۔ اس کے مد میں وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ ہر مہینے بٹورتا ہے اور اسی مافیا میں تقسیم کرتا ہے۔ اس سلسلے میں تھانوں کے SHOs اور موبائل افسروں نے متعدد بار جو ہے وہ اپنے SSP اور اپنے DIG سے شکایت کی، لیکن ان کی شکایت پر کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ ناظرین، اب آخر میں ایک اور خبر جو ہے، سکھن پولیس نے بعض صحافیوں کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے ان انجیکشنوں کی اطلاع سکھن پولیس کو دی تھی جس انجیکشنوں کا استعمال کر کے بھینسیں جو ہے زیادہ دودھ دیتی ہے، جو کہ مضر صحت بتائی جاتی ہیں۔ ان انجیکشنوں کی اطلاع دینے والے صحافیوں کو بجائے ان کو اپریشیٹ کرنے کے، بجائے انہیں انعامات و کرامات دینے کے، سکھن پولیس نے وہی روایتی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کراچی کے تھانے جو ہے وہ جرائم کی روک تھام کے لیے، جرائم کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں یا جرائم کو فروغ دینے کے لیے؟ اس کا اندازہ آپ لوگ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ سکھن پولیس نے ان لوگوں کو جو کہ صحافی ہیں یا خود کو صحافی کہلاتے ہیں، انہوں نے پولیس کی مدد کرتے ہوئے ایک ایسے گروہ کی نشاندہی کی تھی کہ وہ اس طرح کا انجیکشن بھینسوں کو لگاتے ہیں جس سے بھینسیں جو ہے غیر فطری طور پر زیادہ دودھ دیتی ہے، جو کہ مضر صحت ہے۔ لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو پولیس نے بجائے اپریشیٹ کرنے کے کہ پولیس کا کام انہوں نے کیا، پولیس کی انہوں نے رضاکارانہ طور پر مدد کی، پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا، ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ اس سے قطع تعلق کہ وہ صحافی جعلی ہیں یا جعلی نہیں ہیں، اصلی ہیں، لیکن وہ یہ اس طرح کی اطلاع تو کوئی ایک عام شہری بھی دے سکتا ہے، جس کو پولیس کو ویلکم کرنا چاہیے، انہیں گلے لگانا چاہیے کہ پولیس کے کام کو وہ آسان کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام کاروبار جو ہے
خود سکھن پولیس کی سرپرستی میں چل رہا تھا، اور سکھن پولیس نے اپنے اس کاروبار میں روڑے اٹکانے والے ان صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا، جس پر جو ہے ایس ایس پی ملیر جو ہے وہ عرفان بہادر کو اپنے طور پر نوٹس دینا چاہیے کہ آخر یہ مقدمہ کس کے حکم سے درج ہوا اور کون سا مافیا ہے جو اس میں سرگرم عمل ہے۔ اس سے قطع تعلق کہ وہ صحافی تھے یا نہیں تھے، ایک عام شہری بھی پولیس کو اپنا فرض سمجھ کر اس طرح کی اطلاع دے سکتا ہے، لیکن اب جب اس طرح کے مقدمے اطلاع دینے والوں کے خلاف درج کیے جائیں گے تو پھر کون اطلاع دینے کی غلطی کرے گا؟ اس پر میرا خیال ہے کہ خود آئی جی سندھ کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر میرا وہی مطالبہ، وہی گزارش کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔